قوم سبا یمن کا ایک علاقہ ہے جو صنعاء اور حضرت موت کے درمیان ہے۔ اس کا مرکزی شہر مأرب تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم سبا کے بارے میں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس علاقے کو سبا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں سبا بن یشجب بن یعرب بن کہتان کی ایک شاخ آباد تھی۔ قوم سبا یمن میں رہتی تھی۔ قوم تبع بھی انہی میں سے تھے۔ بلقیس بھی یہیں کی رہنے والی تھی۔ یہاں کے لوگ بہت نعمتوں اور راحتوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور ان کو شکر کرنے کی تلقین کی اور ان کو یہ دعوت دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے بتائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ اسی طرح رہتے رہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی تو ان پر بہت تند و تیز سیلاب آیا، جس سے تمام باغات، کھیت اور ملک برباد ہو گیا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت یا کسی ملک کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے۔ ان میں سے 6 یمن میں چلے گئے اور 4 شام میں۔ ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہریں اور چشمے بہہ بہہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے۔ اسی طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے۔ قدیم بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوا دیا تھا۔ دریا کے دونوں جانب باغ اور کھیت اگا دیے گئے تھے۔ پانی کی کثرت اور زرخیز ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ بہت سرسبز رہا کرتا تھا۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر نکلتی تو کچھ دور جانے کے بعد وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ درختوں سے اتنا زیادہ پھل گرتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ مأرب میں ایک دیوار تھی جو صنعاء سے 3 منزل پر تھی اور سد مأرب کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں زہریلے جانور اور مکھی مچھر بھی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نعمتیں اس لیے تھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے پر برقرار رہیں اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں۔ اکرمہ رحمہ اللہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں ایک کاہنہ اور کاہن رہتا تھا جن کے پاس جنات ادھر ادھر کی خبریں لایا کرتے تھے۔ اس کاہن کو کہیں پتہ چل گیا کہ اس بستی کی ویرانی کا زمانہ قریب آ گیا ہے اور یہاں کے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ کاہن بڑا مالدار، خصوصاً جائیداد بہت سی اس کے پاس تھی۔ اس نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، ان حویلیوں اور مکانات اور باغات کی نسبت کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ آخر ایک بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے سسرال کے لوگ بہت سارے تھے اور وہ قبیلہ بھی جری ہونے کے علاوہ مالدار تھا۔ اس نے اپنے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا، سنو، کل لوگ میرے پاس جمع ہو جائیں گے، میں تجھے کسی کام کو کہوں گا تو تو انکار کر دینا، میں تجھے برا بھلا کہوں گا تو مجھے بھی برا بھلا کہہ دینا، میں اٹھ کر تجھے تھپڑ ماروں گا، تو بھی اس کے جواب میں مجھے تھپڑ مارنا۔ اس نے کہا، ابا جی، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ کاہن نے کہا، نہیں، تم سمجھتے نہیں، ایک ایسا ہی اہم معاملہ درپیش ہے اور تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا۔ اس نے اقرار کیا۔ دوسرے دن جب کہ اس کے پاس اس کے ملنے جلنے والے سب جمع ہو گئے، اس نے اس لڑکے سے کسی کام کو کہا۔
اس نے صاف انکار کر دیا۔ کاہن نے اسے گالیاں دی تو لڑکے نے بھی سامنے سے گالیاں دی۔ یہ غصے میں اٹھا اور اسے مارا۔ لڑکے نے بھی پلٹ کر اسے پیٹا اور غضبناک ہوا، کہنے لگا چھری لاؤ تو میں اسے ذبح کروں گا۔ تمام لوگ گھبرا گئے۔ ہر چند سمجھایا لیکن یہ یہی کہتا رہا کہ میں تو اسے ذبح کروں گا۔ لوگ دوڑے بھاگے اور لڑکے کے ننیہال والوں کو خبر کی۔ وہ سب آ گئے۔ اول تو منت سماجت کی منوانا چاہا لیکن یہ کب مانتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اسے کوئی اور سزا دیجیے، اس کے بدلے ہمیں جو چاہے سزا دیجیے۔ لیکن اس نے کہا میں تو اسے لٹا کر باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے ہی ذبح کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا آپ نہیں کر سکتے، اس سے پہلے ہم آپ کو مار ڈالیں گے۔ اس نے کہا اچھا، جب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو میں ایسے شہر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں میرے اور میری اولاد کے درمیان اور لوگ پڑیں۔ مجھ سے میرے مکانات، جائیداد اور زمینیں خرید لو، میں یہاں سے کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے سب کچھ بیچ ڈالا اور قیمت نقد وصول کر لی۔ جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اس نے قوم کو خبر دی، سنو، عذاب اللہ کا آنے والا ہے، زوال کا وقت قریب ہے۔ اب تم میں سے جو محنت کر کے، لمبا سفر کر کے نئے گھروں کی آرزو رکھتا ہو وہ عمان چلا جائے، اور جو کھانے پینے کے شوقین ہوں وہ بصرہ چلے جائیں، اور جو مزیدار کھجوریں باغات میں بیٹھ کر آزادی سے کھانا چاہتے ہوں وہ مدینہ چلے جائیں۔ قوم کو اس کی باتوں کا یقین تھا۔ جسے جو جگہ اور جو چیز پسند تھی وہ اسی طرف منہ اٹھائے بھاگ گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔